ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون۔ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ یہ قرآن پاک کا چھٹا پارہ ہے اور 5ویں سورۃ شریفہ سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع ہے جو اس وقت پڑھ کر سنایا گیا۔ اس رکوع میں 11 آیتیں ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے جو باقاعدہ بیچارے میسج دیتے ہیں، میں نے آج ان کا میسج دیکھا تو انہوں نے 11ویں رکوع کا میسج دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 3 ہفتہ پہلے
جب یہ رکوع پڑھا گیا تھا تو اس کے صرف ایک آیت پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور اس کے بعد یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انشاءاللہ بعد کی آیتیں دوسرے درس میں لی جائیں گی۔ مضامین جو ہیں وہ آپ کو ترجمے سے سمجھ میں آ جائیں گے کہ کتنے طویل مضامین ہیں۔ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے نہیں ایسا کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہ ہوگا، اور اللہ وہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور بے شک اللہ کفر کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم نہیں ہو سکتے کسی بھی دین پر یہاں تک کہ تم قائم کرو یا لاگو کرو تورات کو اور انجیل کو، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر لوگوں کی طغیان اور کفر اس کتاب کے سبب جو آپ کی طرف اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر آپ انکار کرنے والوں پر افسوس نہ فرمائیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی اور صابی اور نصارہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کرے نیک، پھر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی کوئی ڈر۔ اور تحقیق ہم نے لیا پختہ اہل بنی اسرائیل سے، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف بہت سے رسول، اور جب آئے ان کے پاس کوئی رسول اس چیز کو لے کر جو ان کو پسند نہیں آئی، ان کے دلوں نے پسند نہیں کیا، تو ایک گروہ کی تو انہوں نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو تو انہوں نے قتل بھی کر ڈالا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے کوئی پریشانی نہ ہوگی، پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے۔ پھر توجہ فرمائی اللہ نے ان پر، پھر بھی وہ اندھے بہرے بنے رہے اکثر ان میں سے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، استغفر اللہ، اور حضرت مسیح نے یہ بات فرمائی تھی اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور بے شک جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، تحقیق حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور تحقیق ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اور نہیں ہے اللہ مگر اکیلا واحد معبود، اور اگر نہ یہ باز آئیں اس سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور ان میں سے ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے ہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ کیا بھلا کیوں نہیں توبہ کرتے یہ اللہ کی بارگاہ میں اور مغفرت طلب کرتے اس سے؟ اللہ تو بڑے مغفرت فرمانے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ نہیں، اور تحقیق ان کے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صاحبہ انتہائی پاک باز خاتون تھیں، وہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کیسے کھول کھول پر بیان کرتے ہیں آیتیں، اور پھر یہ بھی دیکھو کیسے وہ الٹے بھاگے جا رہے ہیں۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی جو نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی نفع، اور اللہ وہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ آپ فرمائیے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، نہ حق اور نہ ہی پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو خود گمراہ ہوئے، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے انتہائی گمراہ ہو گئے۔ یہ ان 11 آیات بینات کا ترجمہ آپ کو اب احساس ہو گیا ہوگا انشاءاللہ کہ اس رکوع کو میں نے دوبارہ کیوں پڑھا۔ پہلی آیت شریفہ میں لفظ تبلیغ استعمال ہوا، یا ایھا الرسول بلغ۔ یہ لفظ بلاغ کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور اس آیت پر میں نے بہت ساری باتیں الحمدللہ عرض کی تھیں، اور اس میں صرف اس کا آج اس پر زیادہ بحث نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ بات کی آیتیں جو اس میں یہ بہت مضامین ہیں کہ اپنے نبی سے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے ما انزل الیک من ربک، اس چیز کی جو نازل کی گئی ہے آپ کے طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ کے رسول پر کس چیز کی تبلیغ فرض ہے؟ جس چیز کو اللہ نے آپ پر نازل، کیا نازل فرمایا؟ آپ پر قرآن کو نازل فرمایا، آپ پر قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اپنے نبی سے فرماتے ہیں اس کتاب کو، ان احکام کو، ان آیات بینات کو لوگوں تک پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ اور وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، بڑا سخت جملہ ہے یہ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے۔ دیکھو لفظ رسول جو ہے نا، رسول کا مطلب ہمارے اردو میں ایک بہت اچھا ترجمہ کرتا ہے پیغامبر، پیغام کا پہنچانے والا۔ ہر نبی اور ہر رسول جو ہوتا ہے اس کے ذمہ داری اللہ کے پیغامات کو ان کے بندوں تک پہنچا دینا۔ تو اگر جس ذمہ داری کو ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، اگر اس قرآن کو آپ نے نہ پہنچایا لوگوں تک تو حق رسالت ادا نہ ہوگا۔ یعنی جس ذمہ داری کے ساتھ ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا وہ ذمہ داری ادا نہ ہوگی۔ واللہ یعصمک من الناس، اور رہا لوگوں کا، ان کی مخالفت کا، ان کی عداوت کا، ان کی دشمنی کا، میں اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرما لے گا۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں آپ کے خادم کے بیچ میں 3 ہفتے کا گیپ ہے، یاد دلا دے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ انفرادی طور پر یا امت مسلمہ کا کوئی طبقہ اجتماعی طور پر اللہ کے احکام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے تو اللہ کا یہ وعدہ اس کے لیے واللہ یعصمک من الناس، جو وعدہ نبی سے ہے وہی وعدہ امت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمارے پیغام کو پہنچائیں گے تو لوگ اس کو برداشت نہیں کر لیں گے، شدید مخالفت ہوگی، لیکن مخالفین سے آپ کو بچانا ہمارے ذمہ۔ جب تک امت داعی نہیں بنے گی، جب تک امت اللہ کے دین کو پہنچانے کا فریضہ نہیں ادا کرے گی، اس وقت تک اللہ کی غیبی مدد اس کی حفاظت کے لیے نہیں آئے گی۔ قرآن نے جن اصولوں کو بیان فرمایا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کے احکام سچائی اور انصاف کی بنیادوں پر پورے ہو چکے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور اس کے کلمات، اس کے احکام کو کوئی بدلنے والا۔ تو اس آیت شریفہ کی روشنی میں نے اس دن زیادہ زور دے کے یہ بات عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ، وہ خطبہ جو خطبہ حج وداع کا ہے، جس کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ پوری انسانی زندگی کے لیے کوئی اگر منشور بنانا ہے، قانون بنانا ہے، تو وہ پورا قانون اس خطبے میں موجود ہے، پورا قانون موجود ہے۔ اور اس میں آپ نے امت کے یہ ذمہ داری کی تھی، بلغوا عنی ولو آیا، اور پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہ آیت کا لفظ جو ہے حدیث شریف کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا، یہ خیال رکھنا، حدیث شریف کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا، یہ ذمہ داری دی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی تم کو معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچے، اس کو تم اپنے پاس دبا کے نہیں رکھ سکتے، اسے پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اور جب تم یہ کرو گے، احکام خداوندی کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرو گے، تو ظاہر ہے جس رب کا پیغام تم اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہو، اس رب کا ذمہ ہوگا کہ وہ تمہاری ان کے سر سے حفاظت فرمائے۔ یہ سیدھا سادہ فارمولہ ہے۔ اب اگلی آیت آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، تم اس وقت تک کسی دین پر نہیں ہو سکتے حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ میں نے یہ بات اس کے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اللہ کا دین جو رہا ہے وہ ہمیشہ اسلام رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے تھے وہ بھی اسلام تھا، اور اس دین کی تکمیل رب نے فرمائی اپنے آخر نبی، آخر رسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بیچارے اب وہ کس جوش میں بولتے ہیں معلوم نہیں، ہمارا اسلام 1500 سال پہلے آیا۔ 1500 سال پہلے حضرت آدم کا کیا دین تھا؟ حضرت نوح کا کون سا دین تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کس دین کو پیش کر رہے تھے؟ حضرت ابراہیم کس دین کو لے کر آئے تھے؟ عجیب بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اسلام کو اس زمین پر اتارا۔ تو ہمارا اسلام جو 1500 سال پرانا نہیں ہے، ہمارا اسلام اتنا ہی پرانا ہے جتنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ جتنا دور گزر گیا، زمانہ گزر گیا، اتنا پرانا دین ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ زندگی جو انسان کو اللہ نے عطا فرمایا اپنے بندے حضرت آدم اور اپنے نبی حضرت آدم کے ذریعے، وہ بھی اسلام تھا۔ اسلام کا مطلب ہی فرما برداری ہوتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہم لوگ معلوم نہیں کیسے مسلمان ہیں، اسلام سے پھر مسلم بنتا ہے، تو مسلم کا مطلب کیا ہوگا؟ فرما برداری کرنے والا۔ لیکن ہم ایک طرف مسلم بھی ہیں اور اس کی طرف منمانی بھی ہے، یہ دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی، دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ وفاداری بھی اور غداری بھی ہو ممکن ہے؟ ایک آدمی یا وفادار ہوگا یا غدار ہوگا۔ یہ کیا ہے کہ ایک طرف اسلام کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف منمانی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اس وقت تک کسی چیز پر یا کسی دین پر نہیں ہو سکتے جب تک تورات اور انجیل اور اس کو قائم کرو جو اللہ نے تمہاری طرف نہیں، مطلب قرآن۔ جب تک تورات تھی، انجیل نہیں آئی تھی، تو صرف تورات کو قائم کرنا تھا، اور جب تورات کے بعد انجیل اللہ نے بھیج دیا تو اب تورات کے ساتھ انجیل کو بھی قائم کرنا ہے، اور جب اللہ نے قرآن کو بھیج دیا تو اب ایمان تورات اور انجیل پر بھی لانا ہے اور قائم کرنا ہے صرف قرآن کے احکام۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، جب جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایسی آیت شریفہ ہے جس کے مضمون کے بارے میں جو لفظ دیکھ کر ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن شریف کے الفاظ کا ترجمہ مجھے آ گیا، میں بہت بڑا عالم دین ہو گیا، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے بھائی۔ میں نے اس کے پہلے آپ کو 10 مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ کسی بھی علم کے سیکھنے کے لیے اس علم کے جاننے والے کے سامنے بیٹھنا ضروری۔ کوئی ڈاکٹر آپ نے ایسا دیکھا جس نے ڈاکٹر کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا اور میڈیکل کالج نہیں گیا؟ وہ آپ نے دیکھا؟ ہو نہیں سکتا۔ کوئی ایسا انجینئر ہے جس نے انجینئرنگ کی کتاب پڑھی اور انجینئر بن گیا، اس نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ نہیں لیا؟ ایسا کوئی انجینئر ڈاکٹر ہو تو سارے شہر کے لوگ مل کے اس کو کنال ندی میں پھینک دیں گے۔ ایسا کیسا تو خالی کتاب پڑھ کے ہو گیا؟ معلوم نہیں کہ اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہم دین ہی اتنا سستا ہے کہ 4 کتابیں پڑھ لیا اور اس کے بعد عالم ربانی بن گیا اور خود اتنا بڑا مجتہد بن گیا کہ اپنا کے کسی کو سننے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، رب نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے مومن، والذین ہادو، اور یہودی، والصابئون، یہ صابئون جو ہے یہ صابی کی جمع ہے۔ صابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ستارہ پرست قوم، بعض لوگوں نے ایسا کہا کہ یہ ایسی قوم تھی جو توحید کو مانتی تھی۔ تو صابی کا ایک ترجمہ نگاروں نے کیا ستارہ پرست، اور دوسروں نے ترجمہ کیا نہیں یہ موحد تھے۔ اور اس کے بعد وہ نصارہ اور نصرانی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دین پر اور عمل کرے نیک۔ اس مضمون کے، اس آیت کی روشنی میں بعض جاہلوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی جو یہودی اور نصرانی ہیں وہ خدا نخواستہ یہ اگر اسلام میں داخل نہیں بھی ہوئے، ایمان نہیں بھی لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی کو نہیں بھی مانا، تو معاذ اللہ وہ نجات پا جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سارے کے سارے انبیاء پر ایمان لانا ایمان کی شرط ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اللہ نے جس ایمان کو سکھلایا اپنی کتاب میں، ایمان سیکھنا ہے۔ ایمان سیکھنا کہاں سے سیکھنا ہے؟ ایمان کہاں سے سیکھو گے؟ ایمان سیکھنا ہے کتاب سے، اللہ کی کتاب سے دیکھو کہ ایمان کیا ہے۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کے سارے کتابوں پر، اس کے سارے رسولوں پر۔
یہ ایک شخص جو آج کے زمانے میں یہودی ہے وہ اپنی یہودیت کے ساتھ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک نصرانی اپنی نصرانیت کے ساتھ آج کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو آج مسلم ہونا ضروری ہے، اس کو اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ اب اس آیت شریفہ میں بعضوں نے یہ مطلب نکالا کہ یہودی بھی، نصرانی بھی، صابی بھی، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس کے بعد فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کیا نیک۔ یہ عمل صالح کیا ہے آج اس کو سمجھ لیجیے آپ بولیں یہ کوئی لفظ ہے کیا مولانا، ہم کو عمل صالح نہیں سمجھتا کیا؟ تھوڑی اس کی ڈیفینیشن دیکھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس کے پہلے عرض کیا کہ ہر دور میں اللہ کی شریعت جو رہی ہے اس کا نام اسلام رہا ہے، لیکن اس کے احکام بدلتے رہے ہیں، احکام جو ہیں وہ بدلتے رہے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے کی جو شریعتیں تھیں اس میں روزے کی رات میں بیوی کے پاس جانا حرام تھا۔ روزے کی رات میں، دن میں روزہ رکھا، رات میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، یا کل روزہ رکھنا ہے آج کی رات بیوی کے پاس، حرام تھا وہ۔ قرآن نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا۔ یہ حلال کر دیا گیا کہ لفظ کیا مطلب بتاتا ہے؟ اس کے پہلے حرام تھا، یہ تو واضح ہو گیا نا۔ احل لکم کا لفظ ہے قرآن کا، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ارے وہ بیویاں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ احلہ کا لفظ جو یہ بتا رہا ہے کہ اب حلال کر رہے ہیں، اللہ اب اجازت دے رہے ہیں، اس کے پہلے یہ حرام تھا۔ تو میرے بھائیو، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جب تک یہ بیوی کے پاس جانے کو اللہ نے حرام رکھا تھا اس وقت تک بیوی کے پاس نہ جانا عمل صالح تھا، اور اب جب اللہ نے اس کی اجازت دے دی تو اب اگر کوئی روزے کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو وہ عمل صالح ہوگا۔ مطلب عمل صالح جو ہوگا وہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے ہوگا، اللہ کے دین میں جس چیز کی جب اجازت ہے اس وقت وہ عمل صالح ہوگا، اور جس چیز سے منع کر دیا گیا اس سے بچ جانا عمل صالح، اس سے بچ جانا بھی عمل صالح ہوگا، یہ ہمیشہ خیال رکھو۔ تو یہاں شرط یہ رکھی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ عمل صالحہ، اور عمل کیا نیک۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عمل صالح آج کی تاریخ میں کوئی عمل صالح ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق۔ کوئی عمل صالح سنت رسول سے ہٹ کر کوئی کام کیا جائے وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ عمل صالح ہونے کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، اللہ کا حکم ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ ہوگا۔ یہ جیسے پوری نماز کو دیکھ لیجیے آپ، تکبیر تحریمہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، نماز کے چند فرائض ہیں، فرائض چند ہیں، چند واجبات ہیں۔ پوری نماز سنتوں سے بھری ہوئی ہے، پوری نماز سنتوں سے بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہونا یہی تو عمل صالح ہے۔ فرائض کی بھی ادائیگی اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو ادا کیا ہے، واجبات کی ادائیگی اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو ادا کیا ہے، اور سنتوں کی ادائیگی اس لیے کہ اللہ کے رسول، یہ مل کر پوری نماز ہوتی ہے۔ تو عمل صالح جب قرآن نے فرمایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ یہودی، ہر وہ صابی اور وہ ہر نصرانی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، دیکھو ایک وقت ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں ولادت ہوئی، 40 سال کی عمر میں نزول قرآن شروع ہوا، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ پورا دور آپ کی ولادت سے لے کر 40 سال تک، جب تک آپ پر قرآن کے نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا، اس پورے دور میں جو لوگ زندہ تھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے وہ یا تو یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ اس وقت تک چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی یہودیت کے ساتھ بھی کامیاب ہو جائیں گے، اپنے نصرانیت کے ساتھ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب کسی یہودی اور نصرانی کی کامیابی کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
تصدیق پر ہے. اگر کوئی رسول اللہ کی تصدیق نہیں کرے گا، آپ پر ایمان نہیں لائے گا، پھر وہ کتنا بھی متقی پرہیزگار یہودی نصرانی ہوا کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں. تو عمل صالح جو ہے، جب آپ تشریف لے آئے، آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا، تو اب عمل صالح وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے ثابت ہوگا. اب اس کے بعد فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اگلی آیت، ہم نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے اور ہم نے بھیجے ان کی طرف بہت سے رسول، اور جب آئے ان کے پاس کوئی رسول اس چیز کو لے کر جو ان کے دلوں نے پسند نہیں کیا، وَفَرِيقًا كَذَّبُوا، پھر انبیاء کے ایک گروہ کی تو انہوں نے تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا، ان کو مانا نہیں. وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور انبیاء کے ایک گروہ کو ان ظالموں نے قتل کر ڈالا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ یہود جس کو کہا جاتا ہے، آج کے ہم لوگ یہودی کہتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو اس حد تک گئی ہے کہ اس نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کی زمین پہ قتل کیا ہے، جبکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی محترم ہو ہی نہیں سکتا، ان سے زیادہ قابل تکریم قابل تعظیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں پر ہاتھ ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا، وہ ظالم کسی اور کے ہوں گے، اس میں کیا رکھا ہے میرے بھائیوں. آگے فرمایا، اگلی آیت، بیچ میں ایک آیت چھوڑ رہا ہوں میں، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ذرا لفظ دیکھو، یہ آپ میں سے اکثر لوگ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے لغت کا قرآن شریف کی لغت سیکھی ہے، الفاظ کا اتار چڑھاؤ بھی آپ سمجھتے ہیں. فرمایا لقد سے شروع ہوا. یہ قد جو ہے، قد یہ کسی بھی چیز کی انتہائی تاکید کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. جیسے انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے انا کے مقابلے میں، انا کا مطلب بھی ترجمہ بے شک ہوتا ہے، لیکن انا کے مقابلے میں قد اور لقد جو ہے یہ بہت زیادہ تاکیدی ہوتا ہے. میں لقد کفر الذین، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ مسیح ابن مریم جو ہے یہی اللہ ہے. استغفر اللہ مال. اس کا معنی یہ کہ نصرانیوں میں ایک گروہ ایسا ہے قرآن کے اس مضمون کے اعتبار سے جو حضرت مسیح کو اللہ کا نبی نہیں اور اللہ کا بیٹا بھی نہیں، اللہ کا بیٹا تو ان کی اکثریت مانتی ہے. ایک گروہ ایسا ہے جو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم خود ہی خدا ہے. قرآن نے کہا کافر ہو گئے جنہوں نے ایسی بات کہی، اور پھر مسیح کا نام لے کر یہ گناہ کر رہے ہو، تم مسیح کو اللہ کہہ رہے ہو. آگے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل، جبکہ حضرت مسیح نے اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا تھا اے بنی اسرائیل تم بندگی کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. ہر نبی کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ابدیت کو بیان کرتا ہے. ہمارے یہاں کلمہ شہادت جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اس لیے کہ مقام رسالت جو ہے وہ اتنا اعلیٰ ترین مقام ہے، لیکن اس اعلیٰ ترین مقام پر بھی اللہ اپنے کسی بندے کو فائز فرمائے، اپنا نبی اور رسول بنانے کے بعد بھی وہ اللہ کا بندہ رہے گا، اللہ کی خدائی میں کسی ذرا شریک نہیں ہوگا. یہ بات جو کلمہ شہادت میں عبدہ و رسول مضمون وقت نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں قرآن شریف میں کتنے مقامات ہیں جہاں بڑے خاص مواقع تھے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ فرمایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو بے عبدہ. اس کے پہلے بھی آپ یہ بے عبدہ کے بدلے بے رسول ہی بھی کہہ سکتے تھے. پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے رسول کو، بے نبی ہی بھی کہہ سکتے تھے جو لے گیا اپنے نبی کو، لیکن نہیں فرمایا بے عبدہ. اس لیے کہ معراج ایسا آدمی کی عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے کہ اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھنے اور سننے کے بعد
کہیں اس شخص کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اتنا اعلیٰ مقام، یہ خدا کی خدائی میں شریک تو نہیں ہے، اس لیے وہاں بجائے رسول اور نبی کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کا تذکرہ فرما۔ یہی بات ہے مسیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اعبدوا اللہ، تم بندگی اس اللہ کی کرو، ربی و ربکم، وہ سب سے پہلے میرا رب ہے، میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں، میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، یہ قرآن شریف کی کتنی بھیانک آیت ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، دیکھو پھر فقد آیا، جو میں نے آپ کو تاکید کی لیا تھا، تحقیق حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت۔ اب جب اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا کسی کے لیے، تو کس کی طاقت ہے اس جو جنت کو حلال کر دے اس کے لیے؟ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک دینا۔ ہمارے یہاں کوئی چیز جو حرام ہوتی ہے وہ کائے کے لیے رہتی ہے؟ شراب حرام ہے، مکمل طور پر رک جاؤ، ہاتھ بھی نہیں لگانا، شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، وہ اتنی نجس اور ناپاک ہے کہ ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا اگر ہاتھ میں لگ گئی تو حرام کہتے ہیں اس کو جس سے رک جائے آدمی۔ تو فرمایا اللہ نے کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تحقیق حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت کو، ومأواہ النار، جب جنت کو حرام کر دیا ٹھکانہ تو کہیں نہ کہیں رہے گا نا، مرنے کے بعد دو ہی تو ٹھکانے ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دو ہی ٹھکانے ہیں۔ انہوں نے جب جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، جہنم ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ میرے بھائیو، قرآن شریف کے بغیر آدمی کو شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ میں آ جائے، ممکنات میں سے نہیں۔ دیکھو قرآن شریف کو آپ صورتوں اور آیتوں کے اعتبار سے دیکھو گے تو اس میں کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، اس کے حساب سے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 2/3 قرآن مکے میں نازل ہوا، 2/3 قرآن تقریباً، اب اس کے ایک دم پرسنٹیج میں ناپ کے آپ پوائنٹ اتنا اگر کر کے لائیں گے تو ذرا مشکل ہوگی، تقریباً 2/3۔ آپ مکی صورتوں کو دیکھو نا، تو مکہ معظمہ میں معراج کے وقت میں نماز فرض ہوئی اور اس کے بعد ہی ہجرت ہوئی، آپ مدینہ تشریف لائے۔ جتنی احکام والی آیتیں ہیں، نماز کا حکم جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا، نماز ہی وہاں فرض ہو گئی، اور اس کے بعد جتنے احکام والی آیتیں ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، سود کی حرمت ہے، شراب کی حرمت ہے، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل، ساری چیزیں قرآن میں ہیں نا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے تجارت کے اصول ہیں، تجارت کے اصول۔ جب یہ بات بولی جائے تو کتنی بری لگتی ہے کہ سب سے لمبی آیت قرآن کی جو ہے وہ تجارت کے لین دین کے بارے میں۔ یہ تو تجارت کو دین ہی نہیں سمجھتا، دین پیسہ کمانے کی بات کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے بھروسے کا بھی مذاق اڑایا، اس نے اللہ کے بھروسے کا بھی مذاق اڑایا، یہ کہہ کر جتنی ذرائع اور وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان سارے ذرائع اور وسائل کی جو جائز چیزیں اس کا استعمال مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نماز جمعہ کا حکم فرما رہے ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ساری خرید و فروخت چھوڑ دو اور نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ حکم پہلی اذان سے ہے۔ ہمارے ہاں تو خطبے کی اذان کے بعد آتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہتا ہے امام صاحب بیٹھے کہ نہیں بیٹھے کہ نہیں۔ پہلی اذان سے یہ حکم، ساری خرید و فروخت حرام کر دی گئی اللہ کے ذکر سے۔ اور اب یہ نماز اس کی پوری ہوئی، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز پوری کر چکو تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ دونوں آیتیں بالکل آزو بازو ہیں۔ سورہ جمعہ میں 28 پارے میں سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں یہ۔ پہلے جمعے کی نماز کا حکم، یہ سب کچھ چھوڑ دو، اذان ہو گئی، میں تجھ کو پہچاننے کو تیار نہیں، تو کون ہے؟ میرے اللہ کی طرف سے منادی نے آواز دیا، میں چلا اپنے رب کی گھر، سارے کام چھوڑ دیے جائیں۔ میں تو کہتا ہوں مسلم آبادیاں جو اس میں مکمل سناٹا چھا جانا چاہیے،
مگر ہمارے یہاں شعبدہ بازیاں جو ہیں نا ایک سے ایک ہے، ایک سے ایک شعبدہ بازیاں. اور اس کے بعد نماز ختم ہوئی. اب ظاہر ہے کہ سورہ کہف پڑھنا ہے، درود شریف کی کثرت کرنا ہے، جمعے کے اعمال ہیں نا یہ، سورہ دخان پڑھنا ہے، یہ سارے مستحب اعمال ہیں. کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن رب نے فرمایا نماز پڑھ لیا نا، بھوک بھی لگی ہوگی نا، کھانا چاہیے، اور کھانا جو ہے وہ آسمان سے نہیں اترے گا، کھانے کے لیے کمانا پڑے گا، کھانے کے لیے کمانا پڑے گا. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں، اور اللہ کے روزی کو تلاش کرو. ہم نے روزی رکھ دی ہے، تم کو تھوڑا سا ہاتھ پیر ہلاؤ، تمہاری روزی تم تک پہنچا دے. تو یہاں پر آپ کا خادم عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا اس پر جو شرک کرے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات. اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، اور وہ اپنی ساری صفات میں بھی اکیلا ہے. اللہ ایک ہے، یہ اس کی ذات عالی ہے، اور اس کی ذات کی جو صفات ہیں، جیسے وہ الرزاق ہے، وہ روزی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں. وہی الغفور ہے، وہی مغفرت فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی مغفرت فرمانے والا نہیں. آپ سمجھے، جتنے اسماء الہی ہیں وہ جن صفات کو ظاہر کرتے ہیں ان صفات میں بھی اللہ اکیلا ہے. ان صفات میں بھی اگر کسی کو آدمی شریک سمجھے گا زبان سے کہہ کر یا اپنے عمل سے، ایک مثال کے طور پر ایک بات بتاؤ، اللہ کی ذات النافع اور الضار. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو خود اس کے سوا کوئی تجھے اس نقصان سے بچا نہیں سکتا. ایک بات، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس بھلائی سے تجھ کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس بھلائی کو تجھ سے دور نہیں کر سکتا. یعنی تکلیف بھی اگر وہ پہنچانے کا فیصلہ فرمائیں تو وہی اس کو دور کر سکتے ہیں. کسی بھی تکلیف کو نہ پہنچانا کسی کے قبضے میں ہے، اور نہ تکلیف کے پہنچ جانے کے بعد اس کو دور کرنا کسی کے قبضے میں. اب میرے بھائیوں، ہمارے ہاں ایک مثال کے لیے میں نے عرض کر رہا ہوں، آپ کو لگے کتنی چھوٹی سی بات ہے. بچے جو ہوتے ہیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو بڑوں کو بھی لگتی ہے نظر لگنا جو ہے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر کا لگنا حق ہے. حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ نظر کا لگنا حق ہے. اب کوئی بہت زیادہ ماڈرن ہے، میں نہیں مانتا نظر لگنا کیا ہے، یہ بولنے کے بعد اس کا مسلمان رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں نظر کا لگنا حق ہے. سمجھے؟ یہ نظر کا لگنا حق سرکار فرما رہے ہیں، اور سرکار کے کسی قول پہ بولنا کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں سمجھتا، آدمی مسلمان نہیں رہ جائے گا، یہ سمجھ لو. اب ہمارے یہاں چھوٹے سے چھوٹے بچے جو رہتے ہیں عام طور سے ان کو کیا کرتے معلوم ہے؟ عام طور سے اچھے دیندار گھرانوں میں، یہاں پر تو بڑی دینداری ہے، نماز تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، سب ہے، دین 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 دین. اگر اس کے گھر میں جا کے اس کے بچے کا حال دیکھو. ایک بہت بڑے عالم کے گھر ہم گئے، بہت بڑے عالم، میں نے ایسے علماء جو مشکل سے، وہ بیچارے ان کے گھر گئے تو ان کا بچہ جو تھا اس کو پہلا بچہ ہوا تھا، تو اس نے ملایا مولانا صاحب آئے ہیں، حضرت یہ میرا بچہ ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے. بچے کو وہ بچے کے یہاں پر کنپٹی پر ایک باریک سا کالا ٹیکا لگا ہوا تھا. اب ہماری عادت کیا ہے کہ تھوڑا برداشت کرتے، زیادہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا، وہ صاحبزادے سے دھیرے سے کہا، میں نے کہا یہ ٹیکا کیا کے لیے لگائے؟ نہیں، امی نے لگا. امی نے نہیں لگائے، امی کو بھی درست کرو جا کے. یہ ٹیکا اس لیے لگایا گیا ہے کہ یہ نظر بد سے بچا لے گا. کالا دھاگا بچے کے ہاتھ میں اور پیر میں اس لیے پہناتے ہیں کہ یہ کالا دھاگے کا کالا رنگ جو ہے اس کو تکلیف سے یا نظر سے بچا لے گا. نظر کا لگ جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حق ہے، یعنی نظر کی تکلیف پہنچ سکتی ہے. یہ تکلیف کون پہنچاتا ہے؟ اگر اللہ کا ارادہ ہو تو تکلیف پہنچے گی،
اللہ کا ارادہ نہ ہو تو نہیں پہنچے گی۔ اس تکلیف کو کون دور کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور دور کر سکتا ہے؟ مگر میرا تمہارا ایمان تو یہ کالا دھاگا دور کر دے گا۔ کون سا ایمان ہے بھائی؟ کون سا ایمان ہے؟ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن شریف کی 2/3 حصہ جو مکے میں نازل ہوا اس میں چند پچھلے اقوام کے تذکرے ہیں۔ پچھلے اقوام کے تذکرے بھی عام طور سے مکی صورتوں میں ہیں، اور کچھ احکام، کچھ دوسری باتیں ہیں، لیکن بڑا حصہ جو ہے وہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ کہنا، ہم نے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے قرآن سیکھا پھر ایمان سیکھا۔ ارے قرآن سیکھا تبھی تو ایمان آیا۔ صحیح جملہ یہ ہے کہ صحابہ نے ایمان سیکھا قرآن کی روشنی میں۔ صحابہ کا ایمان وہ جو قرآن کا ایمان ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے اللہ نے کہلوایا قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا۔ میرے نبی کا ایمان کتاب پر، ان کے صحابہ کا ایمان کتاب پر، تیرا ایمان کس پر ہے؟ تیرا میرا ایمان تو ایسا ہے کہ بغیر قرآن پڑھے بھی میں سچا پکا مسلمان ہوں کہ سیدھا جنت میں ہی چھلانگ لگاؤں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن سے تعلق جوڑو، اپنی آل اولاد کا۔ یہی قرآن ہے جو رد شرک کے لیے نازل ہوا۔ رد شرک کے لیے جو آیتیں ہیں قرآن کی، اگر وہ 10-50 آیتیں آپ کے سامنے آئے نا تو ہوش ٹھکانے ہو جائے۔ ایک آیت شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو ظاہر کرنے کے لیے، امانت، آپ کتنے زبردست امین ہیں، آپ کتنے امانت دار ہیں، لیکن اس کا انداز بیان دیکھو۔ سورہ حاقہ کی آیت ہے یہ، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر یہ امانت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں جو اللہ ان پر نازل فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہم پر کوئی ایسی بات کہہ لے جو ہم نے کہی نہیں ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم ان کی رگے گردن کاٹ کے رکھ دیں۔ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کا تذکرہ ہے، لیکن انداز بیان کیسا ہے کہ میرے نبی اتنے امانت دار ہیں، اتنے امانت دار ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ ان سے زیادہ کوئی امانت دار ہو نہیں سکتا، اور بفرض محال، اس کو کیا کہتے ہیں، ممکن نہیں ہے لیکن فرض کر لیا جائے۔ جیسے قرآن شریف میں ایک جگہ فرمایا کہ ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کو بیٹا ہوتا، اگر اللہ کو بیٹا ہو، ممکن ہے اللہ کو بیٹا ہوگا، معاذ اللہ، لم یلد ولم یولد، لیکن قرآن کا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کو بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن فرض کیا قرآن نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو ظاہر کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو ہم نے نہیں کہی ہے، ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتے، ان کی رگے گردن کاٹ کے رکھ دیتے، اور تم میں سے کوئی ان کو ہم سے بچا نہیں سکتا۔ اس سے آپ انداز لگائیں اللہ کیسا اللہ۔ ایک طرف یہ آیت اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی پر دلیل ہے، اور دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر دلیل ہے کہ کیسا صادق اور امین نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ بس میرے بھائیوں، درس کا وقت پورا ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا اللہ نے زندہ رکھا تو وہ 11ویں رکوع پر ہوگا۔ ہر چند کے کچھ آیتیں رہ گئیں، لیکن اب ایک ہی رکوع کو 3 بار پڑھیں گے تو پھر بڑا مشکل ہوگا، اس لیے اگلا رکوع جو ہوگا وہ انشاءاللہ 11واں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.